میرے پیاروں آپ ہی بتاؤ حضرت حسن اور حسین پر کیا گزرتی ہوگی. تاریخ میں لکھا کہ جب جنازہ اٹھا ہے دونوں اپنے ماں کے جنازے کے کندھے جنازے کے پائے کو پکڑ کر دونوں کی زبان پر یا اماں ارجی، کیسا جملہ ہے، یا اماں ارجی، اے میری ماں جا کے واپس آ جانا، اے میری ماں جاتی ہو جانا لیکن جلدی واپس آ جانا. یہ دونوں یہ جملہ کہہ رہے یا اماں ارجی، اے ماں واپس آنا. کرتے کرتے میرے پیاروں قبر کو کھود دیا گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے. سننا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے. صحابہ کرام کا گچا گچ مجمع بیٹھا ہے. اتنے میں ایک بوڑھا آ رہا ہے، کہو سبحان اللہ. ایک بوڑھا، اور وہ بھی اونٹ پر بیٹھا ہوا، اور اس کی اونٹ اتنی کمزور ایسے جیسے ابھی مرنے والی ہو اٹھنی، اس طریقے سے وہ بوڑھا بیٹھا ہے. اور وہ بوڑھا سیدھے اپنی اٹھنی کو لیے سیدھے مسجد نبوی کے پاس. کہاں پر؟ مسجد نبوی کے پاس. اور وہاں پر آ کر اعلان کرتا این محمد، کہاں ہے محمد، کہاں ہے آپ کے نبی، کہاں ہے محمد کہاں؟ سب نے کہا وہ اندر بیٹھے ہوئے. تو وہ بوڑھا اپنی اٹھنی سے اترتا ہے. سنو، وہ بوڑھا اپنی اٹھنی سے اترتا اور پورے مجمع کو چرتا ہوا محمد محمد محمد. جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اللہ کے رسول پاک سنو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے بوڑھے میاں تم یہاں آئے، کچھ کام سے آئے ہو؟ تو بوڑھا میاں کیا کہتا معلوم؟ سننا کیا کہتا، اتنے رعب سے کہتا محمد کہہ دو صلی اللہ. وہ بوڑھا کہتا ہے محمد میں یہودی ہوں. کیا کہتا؟ میں یہودی ہوں، ایمان قبول نہیں کرنے والا، مجھے ایمان کی دعوت مت دینا، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، نماز پڑھنے والا نہیں ہوں. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میری اٹھنی مرائی پڑی ہے. اگر آپ نبی ہے تو نبیوں کے دل میں تو رحم بہت ہوتا ہے نا، نبیوں کے دل میں تو کرم بہت ہوتا ہے نا. تو آپ مجھے ایک اچھی اٹھنی کا بندوبست کر دیجئے. باقی میں یہودی ہوں، میں کلمہ نہ پڑھوں گا، نہ نماز پڑھوں گا، نہ آپ کی کوئی بات مانوں گا. آپ میرے لیے اٹھنی کا بندوبست کر دیجئے. میرے پیارو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. ارے میرے دوستو، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا کلمہ نہیں پڑھنا تو آیا کو نکل باہر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب میں بٹھایا، کہا کہ بوڑھے میاں بیٹھو ابھی تمہاری اٹھنی کا بندوبست ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو اس کو اٹھنی دے؟ آج وہ اٹھنی دے گا، میں دعا کرتا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے حضرت عبادہ، نام یاد رکھو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اٹھنی ہے اور دونوں جوانے، ایک اٹھنی دے دی. اور اللہ کے رسول اس سے سستا کون سا سودا ہوگا؟ اٹھنی جا رہی ہے اور جنت آ رہی ہے. وہ یہودی کو کہا بھائی اٹھنی باہر تیار ہے، آپ چلے جائیں. وہ یہودی گئے ہیں، اٹھے بیچارے بوڑھے میاں اٹھے گئے اور جا کے اٹھنی کو رسی سے باندھا، پھر اندر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کیوں، اب یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت؟ تو کہا کہ اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. کیا یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہے. تو سواری کا تو بندوبست ہو گیا، کپڑے کا بندوبست ہو جائے تو بہت اچھا. اور ہم نے تو سنا ہے کہ نبی بڑے رحم دل والے ہوتے ہیں، تو کپڑے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولا آ جاؤ، اپنے قریب میں بٹھایا. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کون آج اس بوڑھے میاں کو کپڑا دے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کو قبر میں جنت کا لباس عطا کرے گا. ایک صحابی کونے میں کھڑے تھے، کہا لبیک یا رسول اللہ. وہ صحابی کون؟ حضرت ابو سعید خدری. کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ کے رسول، میرے پاس 4-5 جوڑ کپڑے، آپ جتنے کہو اتنے جوڑ کپڑے دے دوں گا، اس لیے کہ کپڑے دیتا رہوں گا اور جنت کے کپڑے میری قبر میں بچھائے جا رہے ہوں گے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، ان کے پاس کپڑے ہیں، ان کا گھر قریب میں، وہاں جا کے لے لو. گئے، کپڑا وپڑا جا کے برابر لیا، اپنے اونٹ کے اوپر باندھا، پھر آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تھوڑا سا رنگ بدلا. کہا اب کیوں آئے؟ تو کہا بھوک بھی تو لگی ہے نا، کھانا بھی تو چاہیے. لیکن بھوک کا معاملہ آیا تو سناٹا چھا گیا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں تھا. وہ زمانہ ہی ایسا تھا، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں تھا، فقر و فاقہ. جیسے اس بوڑھے میاں نے کہا کہ بھوک بہت لگی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ما لی من سبیل، میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے. ما لی من سبیل، میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے. انتظر منذ 3 ایام، میں خود 3 دن سے روزی کا انتظار کر رہا ہوں.
میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں. میرے پاس میرے پیارے دوستوں ایک صحابی کھڑے تھے جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کون حضرت سلمان؟ وہ کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگا کہ نبی کے دربار میں اگر اونٹ مانگا گیا تو اونٹ مل گیا, نبی کے دربار میں کپڑا مانگا گیا تو کپڑا مل گیا. نبی کے دربار میں کھانا مانگا گیا تو کھانا نہیں ملا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے اچھا نہ لگا, میں فوراً باہر نکلا اور میں گھر گھر بھیک مانگتا تھا. کسی کے پاس 2 روٹی ہو تو ذرا بوڑھے میاں کو پہنچا دو, 2 روٹی ہو تو بوڑھے میاں کو پہنچا دو. لیکن ہر گھر سے آواز آتی ہمارے پاس کھانا نہیں, ہمارے پاس کھانا نہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے کن کے گھر چلے گئے؟ حضرت فاطمہ. بولو کن کے گھر چلے گئے؟ حضرت فاطمہ. اور جا کر کہا کہ اے فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو دے دے. وہ نبی پاک کے یہاں ایک بوڑھا یہودی مہمان آیا ہے, اگر 2 روٹی مل جائے گی تو آج ہم سب کی عزت رہ جائے گی. اس لیے کہ نبی نے اونٹ کا انتظام کر دیا, نبی نے کپڑوں کا انتظام کر دیا, اب صرف 2 روٹی کا انتظام کرنا باقی ہے. حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا جب ابا کے گھر 3 دن سے فاقہ ہے تو کیا بیٹی کے گھر میں کھانا ہوگا؟ تو حضرت سلمان کہنے لگے لیکن ہماری تو عزت کا سوال ہے, ہم نے سب دیا, اب صرف کھانے کا معاملہ. میرے پیارو قربان جاؤ. حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ سلمان تھوڑے کنارے کھڑے ہو جاؤ, میں اپنا دوپٹہ اتار کے دے رہی ہوں. یہ میرا دوپٹہ لے کر جاؤ اور دیکھو ایک بازار میں ایک اور یہودی ہے جس کا نام ہے شمعون, اس کے پاس یہ دوپٹہ وزن کرواؤ اور گروی رکھو, اور جو اناج ملے یا وہاں اگر روٹی تیار ملے تو وہ جا کر میری طرف سے میرے نبی کو پہنچا دو, تاکہ میرے نبی میرے ابا مہمان کی خدمت کر لے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے. اب وہ شمعون یہودی, بھائی یہودی کا نام کیا ہے؟ شمعون نام ہے. اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر ہمارے حضرت فاطمہ کا دوپٹہ دیا, کہا اس کو گروی رکھ لے اور 2 روٹی دے دے. آج میرے نبی کی عزت اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان, ان کا معاملہ ہے. وہ شمعون وہ بھی تو یہودی, بولو وہ بھی تو. حضرت فاطمہ کا دوپٹہ جو وزن کرنے کی جگہ ہوتی وہاں پر وزن کرنے رکھا. اب وہ وزن تو ہو رہا ہے اور یہ یہودی روئے جا رہا ہے, یہ شمعون نامی یہودی روئے جا رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ہے, کہتے ہیں کہ تم رونا بند کرو, جلدی سے اس کو وزن کرو, تولو, اور جو اناج یا جو روٹی ملتی ہو مجھے دو, اس سے کہ مجھے جلدی سے پہنچانا. لیکن وہ رونے کا بند ہی نہیں ہوتا. آخر میں حضرت سلمان فارسی نے شمعون کے کندھے کو پکڑا, کہہ رہے شمعون اس کو تول لے اور جو روٹی ملتی مجھے دے دے. وہ شمعون یہودی نے حضرت سلمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا میں تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. میں ایمان. حضرت سلمان چوک گئے, میں تو فاطمہ کا دوپٹہ وزن کرانے آیا اور اس کے بدلے 2 روٹی لینے آیا, تم ایمان قبول کرنے کی بات کرتے ہو؟ حضرت شمعون کہتے ہیں اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے تورات پڑھا, اس تورات میں لکھا تھا آخری نبی آئیں گے اور نبی کی سخاوت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی غیر کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کا دوپٹہ بھی گروی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گی. کہا وہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وہ شمعون نے روٹی لی اور اس کے بعد سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے جلدی لے چلو. چنانچہ جب اس مسجد میں پہنچے وہ شمعون یہودی دوڑتا آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور وہ روٹی کس کو دے دی؟ وہ یہودی دوسرے یہودی کو دے دی. وہ تو اتنے بھوکے تھے, انہوں نے کھانا شروع کیا. یہاں اللہ کے رسول شمعون سے بات کرے, شمعون اللہ کے رسول سے بات کرے, مجمع میں سناٹا چھایا ہوا, مجمع میں رونے کی آوازیں آ رہی, شمعون بار بار کلمہ پڑھ رہا. اب وہ بوڑھا یہودی جو تھا نا, بوڑھا یہودی جس کو اٹھنی بھی مل گئی, جس کو کپڑا بھی مل گیا, جس کو کھانا بھی مل گیا, وہ روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کھا رہا اور کھاتے کہتا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو کہ شمعون بھی رو رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی رو رہے, یہ پورے مجمع میں سناٹا, بات کیا ہو رہی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھے میاں پہلے کھانا کھا لو, بعد میں آپ کو پوری بات بتائیں گے. وہ بوڑھے میاں نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا, کہا اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, پہلے بتاؤ تم کیا باتیں کرتے ہو. چنانچہ شمعون نے پوری داستان سنا دی. اللہ کے رسول روتے رہے, صحابہ کرام کا مجمع روتا رہا. وہ بوڑھا یہودی کیا کہتا, اگر شمعون کو ہدایت ملتی ہے میری وجہ سے تو میرے سے بڑھ کر کون بدنصیب ہوگا کہ اب بھی میں ایمان قبول نہ کروں. یہ کہہ کر بوڑھے نے ایمان قبول کیا. لیکن میرے پیارو قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا نا, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا. اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھو ایمان آ جائے گا. ارے کلمہ پڑھو ایمان آئے گا. بوڑھے نے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا, میرا ایمان تو عجیب ایمان ہوگا. وہ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ اگر میرا تجھ پر ایمان لانا اور میرا محمد پر ایمان لانا اگر تجھے پسند ہے تو اسی وقت میری روح کو نکال لے. اللہم ان تقبلت ایمانی فاقبض روحی الساعہ. اے اللہ اگر ایمان قبول ہے تو ابھی روح نکال. ابھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہوتے دیکھتے وہ بوڑھا زمین پر گرا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اللہ کے رسول کے قدموں پر جان دے دی.
ایک واقعہ لکھا میرے پیاروں، ایک واقعہ لکھا. ایک مرتبہ جناب نبی کریم، بولو ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز کے بعد کا سما ہے، سہانا سما ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر آئے اور سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر پر، فاطمہ بھی گھر میں، علی بھی گھر میں، حسن بھی گھر میں، حسین بھی گھر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر کھڑے ہو گئے. سننا، باہر آ کر کھڑے ہو گئے. اندر حضرت علی بھی، حضرت فاطمہ بھی، حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی کہ ابا جان اندر تو آئیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہ، بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی، بڑا سہانا موسم ہے، آ جاؤ تم چاروں کے چار باہر آ جاؤ. حضرت فاطمہ بھی صحن میں آ گئی، حضرت علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے. اور شان تو دیکھو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دائیں طرف حضرت علی ہے، بائیں طرف حضرت فاطمہ ہے، آپ کے ایک گود میں حضرت حسن ہے، دوسرے گود میں حضرت حسین ہے. اور اللہ کے رسول کی چادر مبارک ہے، وہ چادر مبارک ہے جو جس کی قسمیں اللہ آسمانوں پر اٹھاتا، وہ چادر مبارک اللہ کے رسول نے چاروں کے اوپر بچھا دی. اللہ کے رسول نے پیچھے سے اوڑھ لیا. اب وہ چادر ہمارے نبی پر بھی ہے، فاطمہ پر بھی ہے، علی پر بھی ہے، حسن پر بھی ہے، حسین پر بھی ہے. میرے پیاروں، سب کو چادر میں لپیٹا اور کیا فرمایا؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ سب نے کہا اللہ. تو کہا اسی کا ذکر کرو. میرے دوستو، وہ کیسا پیارا ذکر ہوگا، کہو الحمدللہ. کیسا پیارا، اللہ کے رسول بھی ذکر کر رہے، علی بھی ذکر کر رہے، فاطمہ بھی ذکر کر رہی، اور دونوں معصوم بچے حسن اور حسین بھائی سب کی زبان پر اللہ 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 اللہ. حضرت علی کیا فرماتے؟ ایسا ذکر ہو رہا، اللہ کے رسول پاک کا ذکر. علی فرماتے فاطمہ کا ذکر، حسن اور حسین معصوم زبانوں پر اللہ اللہ. حضرت علی فرماتے میں نے چادر کو تھوڑا سا ہٹایا اور یوں آسمان کی طرف دیکھا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، چادر ہے نبی کے بدن پر اور اس کی چمک اٹھ رہی ہے آسمانوں پر. ابھی تو ذکر ہو رہا ہے، ارے بولو نا، ابھی تو ذکر، کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ. ابھی تو ذکر 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 ہو رہا. سننا، دل کو ہلا دینے والی بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. بولو سبحان اللہ. کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیا فرمایا؟ مانو کیا فرمایا؟ اے پیارے نبی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کیا فرمایا؟ میرے پیارے نبی ذکر روکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر روکا، خاموش. حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین، جبرائیل. اور بولو حضرت جبرائیل بالکل انسان کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ اور بولو آتے تھے کہ نہیں؟ جبرائیل انسان کی شکل میں آتے تھے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں 16ویں پارے میں لکھا حضرت جبرائیل کبھی کبھی کن کی شکل میں آتے تھے؟ انسان. قرآن کریم نے کہا فتمثل لها بشرا سویا، تو انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے رسول یہ چادر میں مجھے بھی آنا ہے. کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں یہ جو ذکر ہو رہا ہے آپ اور یہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، چادر میں مجھے بھی لے لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا جبرائیل تیرا کون سا احسان ہے کہ تجھ کو چادر میں بلاؤں؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا تیرا کون سا احسان ہے کہ میں تجھ کو اپنی چادر میں بلاؤں؟ میرے دوستو بے تکلفی تھی. حضرت جبرائیل نے فرمایا دو احسان ہیں. دو کتنے احسان ہیں؟ دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا 2 احسان. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تیرا مجھ پر کوئی احسان؟ کون سے 2 احسان؟ کہا تم پر نہیں، تمہاری بیٹی فاطمہ پر. پوچھو تمہاری بیٹی فاطمہ کو پوچھو چکی پیستی کہ نہیں پیستی؟ چکی پیستی ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں. حضرت فاطمہ تھک جاتی ہے اور چکی کو روک دیتی ہے. پوچھو فاطمہ کو کہ چکی جو گھمائی جاتی ہے یہ حضرت فاطمہ تو روک دیتی ہے، اس کے بعد گھنٹے تک وہ چکی کا جو پارٹ گھومتا ہے، پوچھو فاطمہ کو گھومتا نہیں گھومتا، اور وہ گھمانے والا جبرائیل ہوا کرتا ہے. حضرت فاطمہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول بات تو سچی، میں یہی سوچتی تھی چکی کا پارٹ کون گھماتا، آج معلوم ہوا فرشتوں کا سردار میرے گھر میں گھمانے آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہنسی آئی. کہا یہ بات تو برابر. جبرائیل نے فرمایا ابھی تو ایک اور احسان ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا اور کون سا احسان؟ کہا پوچھو اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھو. یہ حسن اور حسین دونوں معصوم، یہ کبھی حسن روئے کبھی حسین روئے، کبھی حسن کو سمجھانا کبھی حسین کو سمجھانا، کبھی اس بچے کو سلانا کبھی اس بچے کو سلانا. پوچھو حضرت حسن اور حسین یہ دونوں جھولے میں ہوتے ہیں. فاطمہ جھولا دیتی تھک جاتی ہے، پھر بھی جھولا صبح سے شام تک چلتا ہے. پوچھو وہ جھولا کون چلاتا؟ وہ جبرائیل ہی تو تمہارے گھر میں آ کے چلاتا ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا اللہ کے رسول جھولا چلتا تو، لیکن آج پتہ چلا کہ فرشتوں کا سردار ہمارے گھر میں جھولا جھولنے آتا ہے. تو اب اللہ کے رسول اب تو اندر آنے دو. کس میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دوں گا. کہاں بیٹھو گے؟ یہاں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. کہا یہاں بیٹھ جاؤں گا. کہا نا میرے علی فاطمہ کے آگے تو کوئی نہیں جا سکتا. تو کہا
इजलिस वराए, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, सुनते जाना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे, पीछे यूं चादर को यूं पीछे किया, बैठ गए, तो हज़रत जिब्रील का सीना और हमारे नबी की पीठ दोनों मिल गए। अब फिर जिक्र शुरू हो गया, कहो अल्लाह 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 अल्लाह। जिक्र होता गया। बड़ी देर के बाद जब जिक्र खत्म हुआ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक को यूं जमा किया और फरमाया, ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, खुश हो जाओ, क़यामत के मैदान में हम इसी तरह होंगे और अर्श के नीचे से हवा चल रही होगी। अब क्या हुआ? अब सुनने जैसी बात है मेरे प्यारो, इसी पर हमको सुनना है और सोचना है क्या करना। हज़रत जिब्रील जा रहे, कहां पर जा रहे भाई? वो तो आसमानी पर रहते हैं। हज़रत जिब्रील, जिक्र हो गया, अरे बोलो जिक्र की मजलिस खत्म। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जा रहे, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, हदीस पाक में लिखा चौथे आसमान पर हज़रत जिब्रील पहुंचे। अल्लाह की आवाज आई, क़िफ या जिब्राइल, स्टॉप, ए जिब्राइल ऊपर नहीं, यहीं ठहर जाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठहर गए। अल्लाह क्या मामला, अल्लाह क्या मामला? अल्लाह ने कहा जितने फरिश्तों को मैंने पैदा किया सबको चौथे आसमान पर जमा कर दो, सबको जमा कर दो। चौथे आसमान पर तमाम के तमाम फरिश्तों को जमा किया गया। हज़रत जिब्राइल वहां खड़े और सन्नाटा आसमान पर छाया हुआ। हमारे आका साहब ने फरमाया आसमान पर सन्नाटा छाया हुआ, हज़रत जिब्राइल खड़े हैं और चारों तरफ क्या मामला? अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, ओ तमाम फरिश्तों, ओ तमाम, सबको इंसान की शक्ल में, बोलो सबको इंसान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तमाम फरिश्तों, जिब्राइल के सीने पर हाथ रख लो। आज जिसने जिब्राइल के सीने पर हाथ रखा, मेरी कसम मैं उससे राजी हो जाऊंगा, मैं उससे राजी हो जाऊंगा। तो सारे फरिश्तों ने देखा कि जिब्राइल के सीने पर हाथ रखो तो अल्लाह राजी क्यों हो जाएगा? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल इनको बताओ आपका सीना कहां लगा हुआ था, आपका सीना कहां लगा हुआ था? जिब्राइल ने फरमाया, मेरा सीना आखिरी नबी की पीठ मुबारक पर लगा था। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल वो पीठ मुकद्दस है, आज से तुम्हारा सीना भी मुकद्दस हो गया है। वो पीठ मुकद्दस है, तुम्हारा सीना भी मुकद्दस हो गया। और जिस फरिश्ते ने तुम्हारे सीने पर हाथ रखा, अल्लाह कहते इज्जत की कसम मैं उससे राजी हो जाऊंगा। अब मेरे प्यारो, हजरत जिब्राइल का सीना नबी की, बोलो बोलो नबी की, तो नबी की पीठ मुकद्दस, तो जिब्राइल का सीना भी। तो अगर नबी की पीठ लगे तो सारे फरिश्तों से अल्लाह राजी हो जाए, हाँ? तो अगर नबी का चेहरा हमको लगे तो नहीं समझे बात, समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे। लेकिन अभी मैं दाढ़ी की बात पर नहीं आ रहा हूं, आप टेंशन में मत आओ। लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि नहीं भाई? साथ में कहो, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक जब हमारे आका की पुश्त मुबारक, पीठ मुबारक से लगा, अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब की पुश्त मुबारक मुकद्दस है, तेरा सीना भी मुकद्दस हो गया। जो फरिश्ता तेरे सीने पर अपना हाथ रखे, अल्लाह फरमाते इज्जत की कसम मैं उससे राजी हो जाऊंगा। मेरे प्यारो, जब पीठ मुकद्दस है तो चेहरा भी मुकद्दस होगा कि नहीं होगा? अरे जोर से बोलो ना, मुकद्दस होगा कि नहीं होगा? मेरे प्यारो, आपने सुना होगा ना हजरत फातिमा का आखिरी दिन कैसा था? अरे बोलो ना, मुहर्रम का महीना है, हजरत फातिमा का आखिरी दिन कैसा था? ओ मेरे प्यारो, वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज पढ़ रही है, पढ़ रही फजर की नमाज। अल्लाह के रसूल का तो विसाल हो गया, 6 महीना गुजर गया। हजरत फातिमा फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज के बाद जो रो रही है, जो रो रही है, जो रो रही है। हजरत अली घर में आए, हजरत अली घर में आए, घर में आकर क्या कहा, फातिमा कितनी लंबी नमाज पढ़ेगी? तू तो रात भर सोई भी तो नहीं है, ए फातिमा तू रात भर सोई नहीं और इतनी लंबी नमाज, इतनी लंबी दुआ। हजरत फातिमा रो रही, फातिमा रो रही। हजरत अली करीब में आए, करीब में आकर कहा, तुझे तेरे नबी का वास्ता, तुझे तेरे अब्बा का वास्ता, ये तो बता पूरी रात भर तू जागी है और ये इतनी लंबी नमाज, इतनी लंबी दुआ। हजरत फातिमा ने क्या फरमाया? हजरत फातिमा ने फरमाया, अली आज मेरा आखिरी दिन है। क्या फरमाया? आज मेरा आखिरी दिन है। कल की सुबह होगी तो तुम्हें फातिमा नजर नहीं आएगी, आज की रात आएगी तो तुम्हें फातिमा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, क्या कहने लगे, फातिमा अभी तुम्हारे अब्बा को जाए हुए 6 महीने हुए, अभी तो हमारा वो गम ठंडा हुआ नहीं। अरे अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ तो बताओ साहबा गमगीन होंगे कि नहीं होंगे? हजरत अली फरमाते, अभी तो तुम्हारे अब्बा को जाए हुए 6 महीना नहीं हुए और तुम कह रही हो कि मैं जा रही हूँ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या बात फरमाई? कहा, अली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, रात को मैं सोई थी ना, तुम कहते हो मैं नहीं सोई, लेकिन मैं थोड़ी देर सो गई थी, मैंने मेरे अब्बा को ख्वाब में देखा था।
حضرت فاطمہ فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم، میں نے رات کو میرے ابا کو خواب میں دیکھا، میرے ابا کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، ادھر کچھ ڈھونڈ رہے ادھر کچھ ڈھونڈ رہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں نے ابا کو پوچھا ما تتفقد یا ابی، اے میرے ابا تم رات کو کیا ڈھونڈتے ہو؟ حضرت فاطمہ فرماتی خواب میں میرے ابا نے کہا بیٹی فاطمہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بات فاطمہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کل روزہ رکھ لینا۔ دیکھو اللہ کے رسول کیا فرماتے، فاطمہ کل روزہ رکھ لینا، کل روزہ رکھ لینا، سحری علی کے ساتھ کر لینا والا۔ وہ حضرت فاطمہ نے جب یہ خواب بتایا اور کہا علی کو کہا بتاؤ میں نے سحری کی نا تمہارے ساتھ، تمہیں کیا معلوم جب میں سحری کرتی تھی تو میرا دل کہتا تھا کہ میرے شوہر کو جی بھر کے دیکھ لو، اس لیے کہ اب کے بعد میں شوہر کے ساتھ کھانے بیٹھنے والی نہیں ہوں۔ وہ حضرت فاطمہ میرے پیاروں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جو دنیا کی عورتوں کی سردارن اور جنت کی عورتوں کی سردارن وہ کیا کہہ رہی، میری ماں بہنیں بھی سنیں آپ بھی سنیں، وہ حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے، فرماتی ہے وہ فاطمہ فرماتی ہے علی میری 3 وصیت کو قبول کر لینا، علی میری کتنی وصیت کو قبول کر لینا، 3 وصیت کو قبول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے، سننا ابھی تو وصیت کرنے جا رہی ہے، حضرت علی قریب آتے، اتنے میں تو وہ 2 معصوم بھی آ جاتے۔ کون؟ میرے پیاروں حسن اور حسین جب گھر میں آتے، فاطمہ رو رہی ہے، علی رو رہے، بتاؤ جب چھوٹے بچے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھیں گے تو روئیں گے کہ نہیں روئیں گے؟ میرے دوستو حدیث پاک تاریخ میں لکھا حضرت حسن حضرت حسین دونوں چھوٹے بچے کبھی ابا کو پوچھتے ابا اب روتے کیوں ہو، ابا کوئی جواب نہ دے، کبھی اماں کو پوچھتے اماں فاطمہ تم روتی کیوں ہو، اماں کوئی جواب، آخر میں اماں کی زبان سے نکلا میں جواب نہیں دے پاؤں گی اور علی بھی جواب نہیں دے پائیں گے، جاؤ جاؤ نانا کے پاس جاؤ، نانا تمہیں بتا دیں گے۔ وہ دونوں معصوم بچے حسن اور حسین کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بولو کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی کے روضے اقدس پر جا رہے، دونوں رو رہے، روئے جا رہے، اندر سے ہمارے نبی کی آواز آتی ہے اے نواز حسن حسین میرے پاس تو کل بھی آ سکو گے، آج ماں کا چہرہ دیکھ لو، آج آخری دن ہے، ماں کا چہرہ جتنا دیکھ رہے معصومو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو، میرا دیدار تو کل بھی ہو جائے گا۔ وہ حسن اور حسین دونوں آ کر کہتے اماں کیا تم ہم کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ سوچو میرے پیاروں وہ حسن اور حسین کہتے اماں چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ وہ اماں کیا کہتی ہاں میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں تم کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے 3 وصیتیں کی، بولو کتنی وصیتیں؟ سب سے پہلی وصیت سننا، حضرت فاطمہ نے اپنا تڑپتا ہوا ہاتھ، سننا کانپتا ہوا ہاتھ، بخار سے بھرا ہوا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ پر رکھا اور کہا علی مجھ کو معاف کر دینا، میں تمہاری بیوی بن کے رہی، معلوم نہیں میں نے تم کیا کیا زندگی میں کوتاہی کی ہوں گی، میں نے تم کو ستایا ہوگا، علی مجھ کو معاف کر دینا۔ حضرت علی تڑپنے لگے تم نبی کی بیٹی ہو، مجھ سے معافی مانگتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ہاں اگر تم نہیں معاف کرو گے تو قیامت میں اللہ بھی مجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلی چیز کیا کی؟ اپنے شوہر سے معافی۔ دوسری بات کیا بتائی؟ کہا تمہیں جس سے شادی کرنا ہو کرنا، حضرت علی کو کہا میرے جانے کے بعد جس سے شادی کرنا ہو کرنا، لیکن میرے معصوموں کا خیال رکھنا، میرے حسن اور حسین کا خیال رکھنا، ہاں یہ جب بڑے ہو جائے تو ان کے اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا میں جانتی ہوں میرے ابا نے کہا تھا تم تو شہید ہونے والے ہو نا، تم شہید ہونے والے ہو نا۔ اور حضرت فاطمہ کہتی ہے اپنے بیٹے حسین کو اے بیٹے حسین تم شہید ہونے والے ہو، تم جس جگہ پر شہید ہونے والے ہو وہاں کی سرخ مٹی اللہ کے رسول نے میرے ہاتھوں میں مجھے دی تھی۔ میرے پیارے دوستو اب تیسری وصیت کیا کر رہی؟ سننے جیسی بات، گناہ سے بچو، گناہ سے۔ حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ علی دیکھو میرا انتقال ہو جائے گا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا زور میں آتے کہتے نبی کی بیٹی تم دنیا چھوڑ کے جاؤ گی، میں پورے مدینے کو جمع کروں گا، نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھے گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہ علی، رات کے اندھیرے میں نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھانا، اس لیے کہ زندگی میں کسی مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں، میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے۔ میرے پیارو اب سننا، اور رات کا وقت، وہ مغرب کا وقت اور اذان کا ہونا، اور حضرت فاطمہ کا آسمان کی طرف دیکھنا اور مسکرا دینا۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ تم تو مسکراتی ہو، کہا اس لیے مسکراتی ہو میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا ہے۔ میرے پیارو مغرب کا وقت ہونا، حضرت فاطمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آنکھیں بند ہو گئی، رات کا وقت ہوا، جنازہ اٹھنے کا ٹائم آیا۔ بس یہ بات میرے دوستو آخری بات ہے، سن لو،
اور فیصلہ کرو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھنے کا وقت آیا، میرے پیاروں لکھا ہے کہ کچھ لوگ تو جمع ہو ہی گئے اور جنازہ اٹھنے کا ٹائم آ گیا، اور میرے پیاروں جنازہ اٹھا جا رہا ہے، حضرت علی روئے جا رہے ہیں، حضرت علی روئے جا رہے ہیں، صحابہ رو رہے، اور وہ دو معصوم کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے پیاروں آپ ہی بتاؤ حضرت حسن اور حسین پر کیا گزرتی ہوگی؟ تاریخ میں لکھا کہ جب جنازہ اٹھا ہے، دونوں اپنے ماں کے جنازے کے کندھے، جنازے کے پائے کو پکڑ کر دونوں کی زبان پر یا اماں ارجی، کیسا جملہ ہے، یا اماں ارجی، اے میری ماں جا کے واپس آ جانا، اے میری ماں جاتی ہو جانا لیکن جلدی واپس آ جانا۔ یہ دونوں یہ جملہ کہہ رہے، یا اماں ارجی، اے ماں واپس آنا۔ کرتے کرتے میرے پیاروں قبر کو کھود دیا گیا، اور جب حضرت فاطمہ کا جنازہ، او ہو میرے پیاروں، حضرت فاطمہ کا جنازہ جب اندر جا رہا ہے، سننا میرے پیاروں، حضرت فاطمہ کا جنازہ اندر جا رہا، حضرت علی وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہے، اور روتے روتے ایک جملہ کہتے، فاطمہ میں تجھے راضی نہ کر سکا لیکن تو نے مجھ کو راضی کر دیا، اے فاطمہ میں نے تجھ کو راضی نہ کیا لیکن تو نے مجھے راضی کر دیا۔ وہ حضرت علی قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے۔ میرے دوستوں جب جنازہ اندر جا رہا، جنازے کے دونوں پائے کو ایک طرف حسن اور حسین نے پکڑ لیا اور کہا، اماں، اے میری اماں، اے میری اماں اندر نہ جا، میری اماں اندر نہ جا۔ دونوں بچوں کا آواز لگانا۔ ایک صحابی قریب میں کھڑے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر، بولو کیا نام ہے؟ ان کی زبان سے کیا نکلا جب یہ منظر دیکھا کہ علی رو رہے، حسن اور حسین ماں کے پاؤں کو پکڑ پکڑ کے رو رہے، وہ ابو ذر کی زبان سے ایک جملہ نکل آیا، یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک، هذه بنت رسول اللہ، هذه زوجۃ علی، هذه ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری کی زبان سے نکلا، اے قبر، اے قبر تجھے معلوم ہے کس کا جنازہ؟ یہ نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حسن حسین کی ماں کا جنازہ ہے، ارے یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے۔ اے قبر تجھے معلوم ہے کتنی بڑی عورت کا جنازہ ہے؟ میرے دوستوں تاریخ میں لکھا، حضرت ابو ذر نے اتنا کہا، قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، ھذا بیت العمل الصالح۔ آواز ہے ابو ذر، یہ قبر ہے قبر۔ یہاں رشتہ داری مت گناؤ، یہاں یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر آئے ہو۔ میرے دوستو اللہ کی قسم یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی، بولو فاطمہ کے لیے تھی؟ یہ آواز کس کے لیے تھی میرے پیاروں؟ یہ ہمارے لیے آواز تھی۔ میرے دوستو میں بھی قبر میں جاؤں گا نا، ارے بولو نہ جاؤں گا نا، آپ بھی قبر میں جاؤ گے نا؟ میرے دوستو اگر قبر کے اندر سے حضرت فاطمہ کو یہ کہا جاتا ہے، یہاں یہ مت گناؤ کہ نبی کی بیٹی ہے، یہاں یہ مت بولو کہ علی کی بیوی ہے، یہاں مت بولو کہ حسن اور حسین کی ماں ہے، او میرے پیارو مجھے اور آپ کو بھی قبر میں جانا ہے۔ کیا کریں گے ہم لوگ قبر میں؟